فرمایا کہ بواسیر کی شکایت پر تحریر فرمایا کہ نماز فجر 41 بار بعد نماز فجر 41 بار الحمد شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا کرے. 41 بار ہیں، 40 اور 1 41 بار الحمد شریف پانی پر دم کر کے فجر کی نماز فرض پڑھ کر بواسیری مریضوں کو یہ بتا دینا چاہیے. مظہر آپ بھی یاد کر لیجئے، سمجھ گئے بھائی؟ آپ مریضوں کو دیکھتے ہیں، جس کا ذہن کمزور ہو، حافظہ کمزور ہو، بچہ فیل ہو رہا ہو امتحان میں، فرمایا کہ ذہن کی درستگی کے لیے ہر نماز کے بعد یا علیمو 21 بار پڑھ لیا کرے. 21 بار یا علیمو، طلبہ کے لیے کام کی چیز ہے یا علیمو. اس کی برکت سے علم سے مناسبت پیدا ہوگی، علم میں برکت ہوگی، حافظہ دماغ مضبوط ہوگا. جو بھائی آج تو مطلب بھی چل رہا ہے. اب 247 صفحہ پر ایک بات اور بھی ہے. صحت کی حفاظت کے لیے کسی مستحب کی تحصیل سے، یعنی کسی مستحب فعل سے صحت کی حفاظت کو اہمیت حاصل ہے. مثلا صبح کو ہوا خوری کے لیے جنگل جانا مسجد میں اشراق کی نماز کے لیے تا طلوع آفتاب بیٹھے رہنے سے افضل ہے. 247 یعنی ایک دیکھو حدیث میں آتا ہے جو سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھا رہے اور 2 رکعت نفل پڑھ لے تو 1 حج عمرے کا ثواب ملے گا. حضرت فرماتے ہیں مگر صحت کا اگر کسی کے لیے گیسز کی بیماری ہے، وہ ٹہلنے جاتا ہے جنگل فجر پڑھ کے، تو اس کا جنگل جانا یعنی آب و ہوا خوری کے لیے سیر و تفریح کرنا، یہ اس مستحب سے افضل ہے. کیونکہ صحت خراب ہو جائے گی تو کچھ دن میں فرض بھی خطرے میں پڑ جائے گا. ابھی تو مستحب کے لالچ میں بیٹھا ہوا ہے روزانہ، اور صبح کے بعد پھر ٹہلنے کو دل بھی نہیں چاہتا. اب کوئی کہے کہ 1 گھنٹے کے بعد پھر جیسے جیسے سورج نکل آتا ہے وہ مزہ نہیں رہتا، اور آکسیجن اور ہوا میں وہ بات بھی نہیں رہتی. صفحہ 247 پر ہے فرمایا کہ جس دوستی کی بنا فاسد ہوگی، یعنی جو دوستی اللہ والی نہ ہوگی بلکہ کچھ نفس کی آمیزش کے ساتھ ہوگی. کبھی تو خالص نفس کے لیے آدمی دوستی کرتا ہے، کبھی کچھ ملاوٹ کی بھی ہوتی ہے، اس میں کچھ للہیت بھی ہوتی ہے. 50-50 50% اللہ کے لیے ہے اور 50% اس کے اندر کوئی ایسی صورت ہے یا کوئی مال ہے، دولت ہے اس کے پاس. جیسے مثال کے طور پر کوئی امیر کا لڑکا ہے، کروڑ پتی، اب اس کے ساتھ ایک غریب تعلیم پڑھ رہا ہے، وہ اس سے ہر وقت دوستی کرتا ہے تو اور وہ چونکہ بہت نیک بھی ہے تو اس میں دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. اس نیت سے بھی کہ بھائی یہ اللہ والا ہے، اس نیت سے بھی اس نفس شامل ہو جائے گا کہ کروڑ پتی ہے، مالدار ہے، ہو سکتا ہے کبھی کام آئے ہمارے ہیں. اور ایسی ہو سکتا ہے اس میں حسن زیادہ ہو. تو دولت کی تو 2 قسمیں ہیں، مال بھی ہے، حسن بھی ایک دولت ہے. تو نفس اس میں آمیزش، اس کو نفس کو کچھ مزہ آ رہا ہو تو کبھی سوچتا ہے بھائی تہجد بھی تو پڑھتا ہے کہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس سے کیوں نہ پیار کیا جائے، محبت کی جائے. لیکن نفس کی اگر آمیزش ایک نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. 1 من اگر پانی ہے اور 1 قطرہ پیشاب اس کے لیے کوئی معمولی سی قطرہ ہے لیکن سارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اس لیے ایسی صورتوں سے احتیاط واجب ہے، نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے. اب دیکھو حضرت کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس دوستی کی بنیاد میں فساد و گندگی ہو آخر میں اس سے دشمنی ہو جائے گی. اور فرمایا دوران درس مثنوی میں فرمایا کہ غیر اللہ کی دوستی کا انجام ہمیشہ عداوت ہے، لیکن اللہ والوں کی دوستی غیر اللہ نہیں ہے. ماں باپ کا محبت کرنا، بچوں کو بیوی سے محبت کرنا، حلال تعلقات محبتیں، یہ سب داخل ہیں اس میں، اللہ کی محبت میں شامل ہے. اس لیے بتا دیا کہ کہیں غیر اللہ میں شیخ کو بھی نہ لائے کوئی، یہ بھی سب غیر ہیں بھائی، ہٹاؤ بس، ہم تو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی نہیں جائیں گے، سب غیر ہیں. اللہ کی یاد میں اکیلے جنگل میں نعرہ مارتے رہیں گے تو یہ نہ کہیں سمجھ لو یہ غیر اللہ نہیں. ان سے محبت کرنا عین اللہ کے لیے گویا اس میں شامل ہے. جو محبت للہ ہوتی ہے وہ فی اللہ سمجھی جاتی ہے اور باللہ سمجھی جاتی ہے، غیر نہیں ہو. اور مولانا رومی نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اگر اللہ والوں کے پاس جا کر چاہے پڑے سوتی بھی رہو، کسی درجے میں دوری سے وہ مفید ہے. مثلا ایک شخص سیب کے لیے چلا، سیب کے درخت کے پاس راستے میں ہے تو سیب راستے میں ہے، ابھی سیب نہیں پا رہا ہے، اور سیب کے درخت کے نیچے پہنچ کر ایک آدمی سو گیا مگر سیب گرا اس کے منہ میں، اور مان لو بعض نیند میں بڑبڑاتے ہیں، وہ نیند میں کھا بھی رہا ہے. ایک صاحب ہیں یہاں آتے ہیں ملتان سے، وہ نیند میں خوب تقریر کرتے ہیں ہاتھ ہلا ہلا، اور وہ کہتے ہیں میں نیند میں چلتا بھی ہوں، یعنی اٹھ کر کے کافی دور تک چلا جاتا ہوں اور سوتا رہتا ہوں. اچھا بھائی وقت آج جمعے کا ہے، بس ٹھیک ہے، دعا کر لو.